اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم تہجد کے بارے میں بات کریں گے۔ تہجد کی فضیلت، اہمیت اور تہجد کے وظائف کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ میں نے آپ کے لیے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے میری ویڈیو سننے کے بعد آپ کی لائف چینج ہو جائے اور آپ کی زندگی میں تہجد ایڈ ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے پاس آئی ہے نا، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی تہجد کی نماز ادا کریں، اللہ کی طرف آئیں، اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کی مشکلیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور انہیں ختم کر دے اور آپ کی حاجتوں کو قبول کر لے۔ تہجد کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں، جس نے دن میں گناہ کیے وہ رات کو بخشوا لے، اور جو رات والے گناہ گار ہیں ان کو دن میں کہتے ہیں بخشوا لے۔ اور یہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ جب تک سانس آ جا رہی ہے نا، تب تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ ہماری رات کو کتنی دفعہ کھلتی ہے، ہم دعا نہیں کرتے، ٹائم دیکھتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جسے وہی پڑھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو ساری ساری رات جاگتے ہیں لیکن وہ تہجد نہیں پڑھ پاتے۔ زندگی میں ہر شخص ایسے لمحات سے گزرتا ہے جب اسے سکون قلب کی ضرورت ہوتی ہے، کہ دنیاوی مسائل ہیں، زندگی کے حالات خراب ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور اسے اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار ہے، اور وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے جب روتا اور گڑ گڑاتا اور اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور اپنے آنسوؤں کا نکل جانا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ زندگی بالکل پلٹ جائے اور دونوں جہان سنور جائیں، تو یہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ یہ نماز نہیں پڑھ رہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہی نہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے آپ تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں ایڈ نہیں کر رہے۔ کیونکہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات واضح رہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کو لازمی دوں گا۔ جو مجھ سے اس وقت سوال کرتا ہے کسی بھی چیز کا، یہ تو وہ وقت ہے جس میں اللہ خود عرش پر آ کے پوچھتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے عطا کروں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز اذان سے نہیں ہوتی، اس نماز کی اذان دل سے ہوتی ہے۔ فجر ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن تہجد ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ جسے اللہ نے چنا ہو سب سے پہلے وہی پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نماز کے ٹائم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ویسے تو تہجد کا ٹائم عشاء کی نماز کے 2 گھنٹے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن بیسٹ ٹائم فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے کا۔ ہمیں اپنی رب کی کوالٹیز، اس کی پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ نہیں جانتے اس کی پاور کیا ہے۔ بس 2 نفل تہجد پڑھ کر آپ وہ منوا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ وہ منوا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کو منانا بہت ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا بہت ہی آسان ہے، سب سے آسان اللہ تعالیٰ کو ہی تو منانا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ تہجد لازمی پڑھا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا فائدہ صرف آخرت میں ہی نہیں ہوگا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رات کی تہجد کو لازمی پکڑو، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ ایسی انسان کے اندر طاقت آتی ہے کہ گناہوں سے بچ جاتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں، باوضو ہو کر سوئیں اور تہجد کی نیت کر کر سوئیں۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد سو رہے ہیں تو باوضو ہو کر سوئیں اور تہجد کی نیت کر کر سوئیں، ذکر و اذکار کر کر سوئیں، سوتے وقت کی دعائیں پڑھ کر سوئیں۔ اگر آپ کی آنکھ نہ کھلی اور آپ نہ اٹھ سکے، باوجود اس کے آپ نے تہجد نہیں پڑھی لیکن آپ نے نیت کی تھی، آپ کی وضو اور نیت کی وجہ سے رات کی تہجد بغیر پڑھے نامہ اعمال میں لکھوا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے نظام کا بھی تو ایک زاویہ ہے نا، رات کو بھی نماز ہے، دن کو بھی نماز ہے۔ رات کی نماز افضل کیوں ہے؟ ایک دوسری حدیث میں اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ وہ نماز جو تم اکیلے پڑھ رہے ہو، وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور وہ نماز جو تم لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہو، جو اکیلے انسان پڑھتا ہے، وہ 25 گنا اس نماز سے زیادہ اجر والی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے پڑھی جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کھڑے رہے، اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے۔ ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پر ہی تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے تو صدقے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دے، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تم نے گنوایا ہے نا کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں دی ہیں، تو میں ان کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں ان کے آگے سجدے نہ کروں؟ معزز سامعین کرام، ہم قابل فخر ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے؟ ہمیں اپنی روحانی زندگی کو آباد کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، استغفار کو اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے، اور ہمیں تسبیحات کرنی چاہیے، چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ کچھ تسبیحات بتاتی ہوں جو آپ کو تہجد میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر سورہ آل عمران کا پورا رکوع آپ کو پڑھنا ہے۔ 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، اور 10 بار سبحان الملک القدوس، اور 10 بار استغفر اللہ، اور 10 بار لا الہ الا اللہ، اور 10 بار یہ کلمات پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے نا، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے جو ہماری حوصلہ افزائی میں اضافہ کرتا ہے۔